السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ عز وجل فی القرآن المجید والفرقان الحمید: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان تمسسکم حسنۃ تسؤہم وان تصبکم سیئۃ یفرحوا بها وان تصبروا وتتقوا لا یضرکم کیدہم شیئا ان اللہ بما یعملون محیط۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کی اس آیت کے اندر جو آل عمران کی ہے، اس میں ان مخالفین کا تذکرہ ہے جنہوں نے اسلام کو بے خبل سے ختم کرنے کے لیے قسم کھا رکھی۔ مکے سے لے کر کے بدر تک، اور بدر سے لے کر احد تک، اور احد سے غزوہ خندق تک کفار و منافقین کی وہ جماعت تھی جنہوں نے یہ طے کر رکھا تھا کہ ہمیں اسلام کو اور داعیان اسلام کو، مسلمانوں کو، ان کی شناخت کو، ان کی تہذیب کو، ان کے تمدن کو ختم کرنا ہے۔ لہذا انہوں نے لاؤ لشکر بھی جمع کیے، کوششیں بھی کی۔ لہذا اگر مسلمانوں کو کوئی تکلیف پہنچتی تو بہت خوش ہوتے، اور اگر کچھ خیر کی بات ہوتی، بھلائی کا ظہور ہوتا، اچھائیوں کا انکشاف ہوتا، تو انہیں بہت برا معلوم ہوتا تھا۔ یہ ہے وہ کافرانہ فطرت جو آج بھی ہمارے سامنے ہے۔ آج بھی ہمارے سامنے ہے کہ برادران وطن میں ایک بڑی جماعت ایسی ہے کہ مسلمانوں کو کوئی عزت پہنچ رہی ہے، ان کی مسجدیں گرائی جا رہی ہیں، عیدگاہوں کو مسمار کیا جا رہا ہے، ان کے مدرسوں کو توڑا جا رہا ہے، ان کے علماء کی گرفتاریاں ہو رہی ہیں، ان کے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں، تو انہیں بہت خوشی ہو رہی ہے، چاہے حالات ملکی ان کے لیے خیر کا باعث نہ ہو۔ اضافہ ان چیزوں میں ہو رہا ہے جو آئے دن ہماری ضرورت ہے، اور اس کی وجہ سے ہم بہت کچھ پریشانیوں میں مبتلا ہیں، اور ان پریشانیوں میں صرف مسلمان ہی نہیں، غیر مسلم مبتلا ہیں، اور غیر مسلموں کی تعداد جہاں بہت زیادہ ہے مسلمانوں کے مقابلے میں، تو ان کی پریشانیاں بھی دو چند ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی وہ اس پر خوش ہیں کہ مسلمانوں کو نقصان پہنچ رہا ہے۔ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ چیز اللہ رب العزت نے پہلے ہی فرما دیا ہے کہ ان تمسسکم حسنۃ تسؤہم، اگر تمہیں کوئی بھلائی مل جاتی ہے، کوئی اچھائی ہو جاتی ہے، کوئی کامیابی مل جاتی ہے، تو انہیں بہت برا لگتا ہے، اور اگر تمہیں تکلیف پہنچتی ہے، تمہارے خلاف کوئی فیصلہ حکومت کی طرف سے ہوتا ہے، عوام کی طرف سے ہوتا ہے، کسی تنظیم کی طرف سے ہوتا ہے، تو انہیں بڑی خوشی ہوتی ہے، ٹھنڈی سانس لیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے ہمیں دو نسخے کیمی عطا فرمائے۔ یہ تو ہوتا رہے گا، یہ پہلے دن سے ہو رہا ہے، لیکن اگر تم ان دو نسخوں کو آزماؤ گے، ان دو باتوں پر عمل کرو گے، تو یاد رکھو ان کی ساری تدبیریں غارت ہو جائیں گی، ان کی ساری کوششیں اکارت ہو جائیں گی، ان کے سارے منصوبے خاک میں مل جائیں گے، کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں، اور عملاً اس کا ظہور ہو چکا ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ کیا ہے؟ قرآن پاک کہتا ہے کہ ان تصبروا وتتقوا،
لا یضرکم کیدہم شیئا، اگر تم جمے رہو اپنی شناخت پر، اگر تم جمے رہو گے اپنے ایمان پر، تم اگر جمے رہو گے اپنے تمدن و تہذیب و ثقافت پر، اگر تم جمے رہو گے اپنی عبادت اور عقائد پر، اگر تم جمے رہو گے اپنی معاشرت، معاملات اور اخلاقیات پر، لا یضرکم کیدہم شیئا، لیکن ان تصویروں کے ساتھ تتقو ہے۔ تتقو کے معنی شرک سے بچنا، گناہوں سے بچنا، برائیوں سے بچنا۔ اگر یہ تمہارا شیوا ہے، جمے ہوئے ہو اور ساتھ ساتھ شرک نہ ہونے پر، ان مخالفین نے یہ سمجھ لیا ہے، جان لیا ہے کہ مسلمانوں کو کمزور کرنے کی سب سے بڑا نسخہ اور بڑا حربہ، بڑا منصوبہ، بڑی تدبیر یہی ہو سکتی ہے کہ ان کو پریشان کر دیا جائے، جمنے نہ دیا جائے اور شرک کی طرف ان کو ڈھکیل دیا جائے۔ جب یہ جمیں گے نہیں اور شرک ان کے اندر آ جائے تو پھر ہماری ہر تدبیر کامیاب ہو جائے گی۔ لیکن اگر یہ جمے رہے اپنے عقیدے پر، جمے رہے توحید پر، جمے رہے اللہ عز و جل کی ذات بابرکات اور اس کی ذات کے حاکمانہ اوصاف پر کہ وہی سب کچھ فیصلہ کرتا ہے، اور شرک سے بچتے رہے، کسی اور کی طرف نہیں نظر اٹھا کر کے دیکھتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے لا یضرکم کیدہم شیئا۔ آپ دیکھیے بدر کے میدان میں 1000 کی تعداد تھی کفار کی، اور وہ پہلے آ کر کے اس جگہ انہوں نے اپنا قیام کیا جو سب سے زیادہ مناسب۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 313 نفوس قدسیہ کو لے کر کے جب بدر کے میدان میں پہنچے تو جگہ وہ تھی جو نشیبی تھی، ریتیلی تھی۔ حضرت عمار بن منذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا، حضور آپ کا یہ قیام اللہ کی طرف سے اگر ہے تو ہم کچھ نہیں کہیں، لیکن اگر آپ نے خود انتخاب کیا ہے یہاں قیام کرنے کا تو یہ جگہ کسی طرح مناسب نہیں، یہاں سے آپ تشریف لے چلیں آگے اور اس بلند جگہ پہ قیام فرمائیں جہاں سے پانی کا تالاب یا حوض قریب ہے، اور اس پانی کے اوپر آپ قابض ہو جائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حباب بن منذر کی یہ بات تسلیم کیا اور آپ وہاں گئے، اور اس کے بعد جو بارش ہوئی اللہ کی طرف سے اور فرشتوں کی آمد ہوئی اللہ کی طرف سے، ایک فرشتہ ان سب کو ختم کرنے کے لیے کافی تھا۔ آپ نے سنا ہے، پڑھا ہے، قرآن پاک میں اس کا تذکرہ ہے کہ حضرت جبریل امین نے قوم لوط کی ساری بستی کو اٹھا کر کے پھینک دیا۔ ایک فرشتے کی ایک انگلی کے اندر اللہ نے اتنی طاقت دی ہے۔ تو بدر کے اندر فرشتوں کا ظہور ہوا، 1000 آئے، پھر 3000 آئے، پھر 5000 کا اللہ نے وعدہ فرمایا۔ ایک کافی تھا، اتنے آئے تو سارے کافروں کو مٹا دیا گیا ہوتا، ایسا کیوں نہیں ہوا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لیے ایسا نہیں کیا کہ وہاں ان کو مٹانا مقصود نہیں تھا، بلکہ ایمان والوں کو ثبات قدمی اور خوشخبری دینی تھی کہ اس کے باوجود کامیابی تمہارے حق میں ہے اور تم ہی غالب و فاتح ہو گئے۔ اسی لیے فرشتوں کو اللہ رب العزت نے حکم دیا تھا، اذ یوحی ربک الی الملائکہ، ان کو ہم نے وحی کی اشارہ کیا، جاؤ تمہارا کام کیا ہے، وہاں پہ تلوار چلانا نہیں ہے، تمہارا کام وہاں جا کر کے کافروں کی گردن کو مروڑنا نہیں ہے، کلائی کو توڑنا نہیں ہے، بلکہ تمہارا کام یہ ہے ایمان والوں کو ثبات قلبی، ثبات قدمی تم دو، ان کی پشت پناہی کرو، فثبت الذین آمنوا، یہ کرو، اور پھر میں کافروں کے دلوں میں روک ڈالوں۔ ثبت، اس بات کس چیز پہ؟ اللہ کی ذات، اللہ کے رسول احمد مصطفیٰ
محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی ثبات کی طرف اشارہ کیا۔ آسمان ٹوٹ سکتا ہے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو سکتے ہیں، لیکن ایک مومن کا ایمان ٹل نہیں سکتا ہے کہ اللہ ایک ہے، سارے فیصلے اسی کے اختیار میں ہیں، کوئی اور اس کا ثانی نہیں ہے، جو کچھ ہوگا اس کے حکم سے ہوگا۔ یہ ایک مومنانہ ایمان ہے جس کی طرف مشیر ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ دعا جو آپ نے عریش میں اللہ کے حضور میں کر رہے ہیں۔ اللہم ان تہلک هذه العصابة لا تعبد، اللہم ان تہلک هذه العصابة لا تعبد، اللہم ان تہلک هذه العصابة لا تعبد۔ 313 اور 3 گنا وہ ہیں، تیر و تفنگ سے لیس وہ ہیں، تلوار سے وہ لیس ہیں، ڈھال سے وہ لیس ہیں۔ اور یہاں صورتحال یہ ہے کہ حضرت عکاشہ کہہ رہے ہیں کیسی بے بسی ہے لوگوں، دیکھو اس سے زیادہ بے بسی کا تصور کیا ہو سکتا ہے؟ 3 گنا دشمن کھڑا ہے، لیس ہے تمام اسلحوں سے، اور یہاں حضور اکرم احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ جو اسفیہ کی تعداد ہے وہ بہت مختصر ہے، اور ان کے پاس تلوار بھی نہیں ہے، ان کے پاس گھوڑے بھی نہیں ہیں، ان کے پاس اونٹ بھی نہیں ہیں، معدودے ہیں۔ حضرت عکاشہ ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرماتے ہیں اے اللہ کے رسول میرے پاس تو تلوار نہیں، میں کیسے لڑوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو کھجور کی ایک شاخ دے دی، کھجور کی ایک شاخ سوکھی ہوئی پڑی تھی، اٹھا کے دے دیا۔ کہتے ہیں کہ معجزانہ طور پر وہ شاخ حضرت عکاشہ کے ہاتھ میں تلوار بن گئی، اور اس سے انہوں نے جہاد کیا، اور وہ تلوار حضرت امیر معاویہ کے زمانے تک محفوظ رہی۔ معجزانہ ظہور ہوا، آسمان سے فرشتے اترے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں پر ایسی فتح نصیب کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 افراد کو جہنم رسید کیا گیا، اور 70 افراد گرفتار کر کے لائے گئے، جبکہ 313 کل تھے۔ اللہ کا حکم تھا، آپ چلیے، حکم الہی مان لیا، کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہوا، کسی نے یہ نہیں کہا حضور کہاں آپ لے کر کے آئے ہیں۔ تو مومنانہ اور کافرانہ یہ عمل ہے۔ کافرانہ یہ کہ ایمان والوں کو جتنی تکلیف ہو جائے ان کو بڑی خوشی ہوتی ہے، چاہے ان کو تکلیف کیوں نہ ہو۔ لہذا اس کافرانہ عمل سے ایک مومن کو بچنا چاہیے۔ اسی لیے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا شماتت نہ کرو، شماتت نہ کرو۔ شماتت کہتے ہیں کسی کی مصیبت پہ خوش ہونا۔ لا تظہر الشماتۃ لأخیک فیرحمہ اللہ ویبتلیک، ترمذی شریف کی روایت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی کی مصیبت پر خوش نہ ہو۔ باہمی زندگی کے اندر بھی اختلافات ہوتے ہیں، آج ہم بھی ایک دوسرے کی مصیبت پہ کئی دل کے اندر کھوٹ ہے، کینہ ہے، برائی ہے، دشمنی ہے، عداوت ہے، تو ہمیں خوشی ہوتی ہے فلاں جو ہے گرفتار کیا گیا، فلاں مارا گیا، فلاں کا یہ نقصان ہوا، فلاں کا کارخانہ بند ہو گیا۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں لا تظہر الشماتۃ بأخیک فیرحمہ اللہ ویبتلیک، کہیں تم نہ اس میں گرفتار ہو جاؤ، اللہ اس پہ رحم فرمائے اور تمہیں آزمائش میں ڈال دے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس مومنانہ کردار کا حامل بنائے جس میں رحمتوں کا نزول ہوتا ہے اور اللہ کی طرف سے نصرت کے فیصلے کیے جاتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔